یہاں دہشت گردی وہاں دہشت گردی. لیکن یہ جس طرح سے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں, I mean there must have been some kind of planning نا, کوئی پلاننگ سے ہوئی ہوں گے. اچانک تو ایسے نہیں ہوا ہوگا کہ 25 بندے اٹھے اور انہوں نے اتنے بندوں کو ہر جگہ مطلب ٹارگٹ کر کے مارا ہے. جاسمین تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل میرے خیال میں اس انسیڈنٹ کو گزرے ہوئے کچھ دن گزر گئے ہیں اور شاید ہم نے تمام پروگراموں میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ تشدد چاہے کسی کو بھی یہ اختیار اور حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انہم سویلینز کو جو ہے اس طریقے سے تشدد کا, وائلنس کا, ان کی جو ہے خدا نخواستہ نسل کشی کا جو ہے کام کرے. یہ دنیا کی کوئی کسی مذہب میں, کسی روایت میں, کسی زمین پہ اس کا حق نہیں ہے. صرف آپ کی جس طرح بھی آپ نے ایک سوال کیا تو مجھے یاد آیا, آپ نے کہا کہ بلوچستان میں اس طرح پہلے ہوا کیا ہے. اسلام آباد والوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے, بلوچستان بہت زخمی ہے. شاید وہ بھول گئے ہیں ابھی کوئی 2 سال 3 سال پہلے کوئی 100 لاش لے کر کوئی 1 مہینے تک ہزارہ کمیونٹی کے لوگ کوئٹہ کی سڑکوں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں آتا اسلام آباد والوں کو, قسم سے یاد نہیں ہے. بلوچستان کی تکلیفیں, مشکلیں, درد, غم, ان کے زخم اسلام آباد والوں کو یاد نہیں ہے. یہ بہت عارضی ہوتے ہیں. رائٹ اٹ ڈاؤن. ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں 1-2 دن میں, بلکہ یہ جو لوگ سارے واپس گئے ہیں یہ بلوچستان کی تکلیف بھول گئے ہیں اور یہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل طاقت میں ہے. میں 30 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور بلوچستان خود بہت رنجیدہ ہے. ایسے رنجیدہ صوبے کو اس طریقے کے بیانات سے, جس طرح آپ نے خود کہا اسٹیٹمنٹس دیا گیا ہے یا جنرل مشرف صاحب نے دیا, اس کے بعد اب یہ اسٹیٹمنٹس کہ کوئی ایس ایچ او کی مار ہے, کوئی تانے دار کی مار ہے یا کوئی کسی اور کی مار ہے, یہ ماردار والی بات نہیں ہے. یہ ایک وفاقی وحدت ہے آف پاکستان. ویدر جس نے بھی کیا, کیوں کیا, کیسے ہو رہے ہیں, we have to go into the crux of this issue. اس کے سارے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, ہمیں ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. ہم وائلنس کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں لیکن کنٹینیوسلی سیکٹیرین وائلنس, پولیٹیکل وائلنس, ایتھنک وائلنس یا لوگوں کا ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے مایوسی اور ناراضگی, what are the exact reasons behind this? These are the things we have to discuss rather than ہماری ساری میڈیا بیٹھ کے کہے کہ آپ مذمت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, دوسری میڈیا کہے کہ جی آپ ان کی مرمت کی جو حمایت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. مرمت سے مراد آپریشن. اگر یہ ڈسکشن چلنی ہے تو یہ 20 سال پہلے چل رہی ہے. 20 سال سے جو پالیسی اسلام آباد نے بلوچستان کے حوالے سے بنائی ہے اس میں چھوٹی سی بھی تبدیلی نہیں کی گئی. Now it's time for Islam Abad, for sensible people like you and our colleagues sitting in this program, maybe listening in Islamabad, this is exactly the right time to think seriously, deliberate on the subject. اس بلوچستان کے مسئلے کے آئینی, قانونی, معاشی, معاشرتی, انتظامی اور نفسیاتی پہلو ہیں اور اس پروگرام میں شاید سارے کور نہ ہو سکے. اینڈ وی ہیو بین ورکنگ آن دیم. ہم نے سارا کہا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں میں ایک احساس محرومی اور احساس پسماندگی, اب وہ تو بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ ان بلٹ ان کی سائیکی کا حصہ بن گیا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. آپ لوگوں کو قربان کرنے کی بجائے آپ اسلام آباد والے اختیارات کی قربانی دیں, اپنے معاملات کو درست کریں. اور دوسری بات میں تھوڑا سا ایک اضافہ کروں گا. دیکھیں جو میاں شہباز شریف صاحب ہمارے کولیگ رہے, ہم نے خود ان کے ساتھ گزشتہ بھی 1-2 سال پہلے ہی بلوچستان کے معاملات پر ہر میٹنگ میں بات, انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے. یہ آئین کی کاپی میرے پاس پڑی ہوئی میرے سامنے میں ہے, اس میں 270-280 کے قریب آرٹیکلز ہیں. آئیں ہم آڈٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی بھی ادارہ آئین کی جو ہے احترام کرتا ہے یا کوئی بھی ادارہ آئین کے مطابق کام کر رہا ہے یا کوئی بھی ادارہ آئین کے مطابق لوگوں کو انصاف فراہم کر رہا ہے تو پھر بلوچ ملامت ہے, باقی ملامت نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.